السلام علیکم جی، میرا نام ہے ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسٹیفائی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ اچھا جی، پہلا ایپیسوڈ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا، پہلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی اسی طرح پیار دیں گے۔ آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے ہمارے ایک بہت ہی قابل اور فیمس ڈاکٹر کو، ڈاکٹر محسن آصف۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس پوڈ ویلکم کاسٹ۔ ویلکم ویلکم اینی ٹائم۔ چند سوالات لوگ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے یہ ذرا پریشان رہتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ کے بعد ان کو اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جی ضرور، پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں؟ دیکھیں، جو میری فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے وہ انٹرنل میڈیسن، اینڈوکرائنالوجی اور اینڈرولوجی ہے۔ اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو انٹرنل میڈیسن ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر جو انسانی جسم کے اندر اعضاء ہوتے ہیں یا جن کو وائٹل آرگنز کہتے ہیں، یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے۔ ان کی جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی تشخیص اور علاج اس اسپیشلٹی کے اندر آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی براڈ اور جنرلائز اسپیشلائزیشن ہے۔ جو دوسری میری اسپیشلائزیشن ہے وہ اینڈوکرائنالوجی ہے۔ اینڈوکرائنالوجی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر جو انسانی جسم کے اندر غدود ہوتے ہیں جن کو گلینڈز کہتے ہیں، اور ان کے اندر سے جو ہارمونز بنتے ہیں ان کی سے جو بیماریاں جنریٹ کرتی ہیں تو ان کی تشخیص اور علاج اس میں کیا جاتا ہے۔ اور جو تیسری فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے وہ اینڈرولوجی ہے۔ یہ ایک خاص فیلڈ ہے کہ جس کے اندر صرف مردوں کی خاص بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ جیسے گائناکالوجی ایک فیلڈ ہے جس میں صرف خواتین کے مسئلے مسائل کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس طرح اینڈرولوجی ہے کہ اس کے اندر صرف مردوں کی جو خاص بیماریاں ہیں ان کی تشخیص اور ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ نے آج ڈاکٹر والی زبان استعمال نہیں کرنی، مطلب کہ جتنے آسان الفاظ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا تاکہ ہماری آڈینس بھی اچھی طرح سمجھ سکے ہر چیز کو۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ نے اینڈرولوجی کی بات کی، اینڈرولوجی ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے؟ اینڈرولوجی بیسیکلی ایک ایسی فیلڈ ہے، اس کے اندر جو مردوں کی خاص بیماریاں ہیں ان کی تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے۔ ان میں دو براڈ کیٹیگریز آتی ہیں جس میں میل سیکشول ڈسفنکشن آتا ہے اور میل انفرٹیلیٹی آتی ہے۔ اب جو سیکشول ڈسفنکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مردوں کے سیکس سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں ان میں جو بیماریاں آتی ہیں اس میں بہت ساری بیماریاں آتی ہیں۔ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی کہ نفس کے تناؤ کا مسئلہ آ گیا، پریمیچور ایجیکولیشن آ گئی جس کو قبل از وقت انزال یا ٹائمنگ کا مسئلہ کہتے ہیں، یا ڈیزائر ڈس آرڈرز آ گئے جس کے اندر مردوں کے اندر خواہش کم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سیکشول ڈسفنکشن کے اندر آتی ہیں۔ اور دوسری اس کی جو براڈ ہیڈنگ ہے وہ آتی ہے میل انفرٹیلیٹی، یعنی کہ ایسے مرد جو بانجھ ہوتے ہیں یا جن کو اولاد کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ پورا اسپیکٹرم ہے، یہ پورا اسکوپ ہے اینڈرولوجی کا، اور اس میں ہم ان ساری بیماریوں کو کی تشخیص اور علاج کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک سوشل میڈیا سینسیشن ہے، جیسے کہ آپ نے تو اینڈرولوجی کے بارے میں پورا یہی بتایا کہ یہ مردانہ کمزوری کے اوپر ہے، یہ آپ کی جو فیلڈ ہے، لیکن ہمارے ایک سوشل میڈیا سینسیشن ہے ڈاکٹر عفان کیسر، وہ کہتے ہیں مردانہ کمزوری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اچھا دیکھیں، ڈاکٹر عفان جو ہیں وہ میدے جگر کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں۔ وہ جس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کہ مردانہ کمزوری ایگزسٹ نہیں کرتی، میں کچھ حد تک تو اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کمپلیٹلی میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں، اگر مردانہ کمزوری کو ہم کلاسیفائی کریں یا ڈیفائن کریں میڈیکل ٹرم میں تو وہ میل سیکشول ڈسفنکشن بنتا ہے۔ اب جو میل سیکشول ڈسفنکشن ہے وہ ایک ڈیزیز کی ہیڈنگ ہے، مطلب کہ وہ ایک کلاسیفیکیشن ہے، اس میں اور بہت ساری بیماریاں آتی ہیں۔ جیسے اس کے اندر اریکٹائل ڈسفنکشن آ جاتا ہے، یعنی کہ نفس کے تناؤ کا مسئلہ، اس کی آگے 3-4 ٹائپس ہیں۔ پریمیچور ایجیکولیشن آ جاتا ہے، اس کی 3-4 ٹائپس ہیں۔ ہائپوگونیڈزم آ جاتا ہے، اس کی 3-4 ٹائپس ہیں۔ یا ڈیزائر ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، اس کی 3-4 ٹائپس ہیں۔ تو بیسیکلی اگر کسی پیشنٹ کو ہم یہ لیبل کریں کہ اس کو صرف سیکشول ڈسفنکشن ہے یا میل سیکشول ڈسفنکشن ہے تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ آپ کو اس کو کلاسیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے۔ تو بیسیکلی ڈاکٹر عفان جس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا ہے کسی بھی ایشو کے ساتھ تو آپ اس کو کہیں بھائی تمہیں مردانہ کمزوری ہے، یہ ایک دوائی استعمال کرو اور تمہاری ہر قسم کی مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو کلاسیفائی کرنا پڑتا ہے، آپ کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ پیشنٹ کا ڈائگنوسس جب کر لیتے ہیں تو پھر ٹریٹ آپ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو، اور ہر سیکشول ڈسفنکشن کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے۔ تو بیسیکلی ان کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ اٹ سیلف سیکشول ڈسفنکشن تو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، تو کسی کو بھی سیکشول ڈس آرڈر لیبل کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ اس کو کلاسیفائی کریں کہ یہ کس قسم کا سیکشول ڈسفنکشن ہے۔ اس کو جس انداز سے وہ کہتے ہیں کہ مردانہ کمزوری ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ کافی لوگوں کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایگزیکٹ انہی ورڈز میں نا اردو میں
ٹھیک طرح سے, تاکہ ہر کسی کو اس بات کی سمجھ آئے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. دیکھیں اس کا میں آپ کو اور آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں پیشنٹ میرے پاس آتا ہے کلینک میں, وہ آ کے کہتا ہے مجھے مردانہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ کو تو نہیں پتا نا, تو بیچارہ لے میں نے ایک طرح سے اس فیلڈ کے اندر, وہ آ کے کہے گا مجھے مردانہ کمزوری ہے. اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کی مردانہ کمزوری, اس کی ہسٹری لوں, ٹھیک ہے, اس کے ٹیسٹ کرواؤں, اس کو کلینکل ایگزامینیشن کروں, اس کے بعد اس کو لیبل کروں کہ تمہیں اگر مردانہ کمزوری ہے تو کس قسم کی مردانہ کمزوری ہے. کیا تمہیں ٹائمنگ کا مسئلہ ہے, کیا تمہیں اریکشن کا مسئلہ ہے, کیا تمہیں خواہش کا مسئلہ ہے, یا تمہارے اندر ہارمونز ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو بیسکلی اس میں یہ ہے کہ آپ کو کلاسیفائی کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پیشنٹ آ گیا جی جناب مجھے مردانہ کمزوری ہے ڈاکٹر صاحب تو میرا علاج کر دیں, میں اس کو ایک دوائی لکھ کے دے دوں کہ یہ دوائی آپ کھا لو, آپ کی ہر قسم کی مردانہ کمزوری ختم ہو جائے گی. ایسے نہیں ہے. میں اس کی ہسٹری لوں گا ڈیٹیل, اس سے پوچھوں گا کہ کس قسم کی مردانہ کمزوری اس کو آ رہی ہے. سپوز میں اس کو ڈائگنوز کر لیتا ہوں اریکٹائل ڈس فنکشن کا, تو پھر اس میں بھی مجھے کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ اس کو اریکٹائل ڈس فنکشن یا جو نفس کے تناؤ کا مسئلہ سپوز اگر آ رہا ہے تو وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. کیا وہ سائیکوجینک ہے, یعنی کہ اس کو نفسیاتی طور پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, یا اس کو واسکولوجینک ہے, اس کی خون کی نالیاں تنگ ہوئی ہوئی ہیں, یا اس کو نیوروجینک ہے, اس کی ناڑیں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں, یا اس کو کسی اور تیسری وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے جس کو وینس لیکیج کہتے ہیں, کہ مطلب اس میں اس کی جو وینس ہیں وہ لیک کر رہی ہیں اندر سے. تو بیسیکلی یہ میری بات کرنے کا مقصد ہے کہ مردانہ کمزوری کسی کو لیبل کرنا بہت آسان ہے, لیکن ایکچوئل ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو ایکچوئل ڈائگنوسز لیبل کریں اور پھر اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عفان کیسر کا جو یہ کہنا ہے کہ مردانہ کمزوری ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ غلط ہے. ہاں نہیں, دیکھیں پیشنٹس تو آتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, یہ پوری ایک فیلڈ ہے اور اس کے اندر لٹریچر موجود ہے سارا کا سارا, اس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس فیلڈ کے اندر. تو بیسیکلی کانٹیکسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. مرد میں سب سے کامن اینڈرولوجیکل ایشو کیا آپ نے دیکھا؟ اچھا, جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو مردوں کے اندر کامنسٹ اینڈرولوجیکل ایشوز آتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ تو ہے سیکشول ڈسفنکشن, جس کے اندر زیادہ تر چیزیں آتی ہیں. اریکٹائل ڈسفنکشن بہت کامن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ سائیکوجینک ہے. پہلے ہم اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن کا مطلب ہے کہ نفس کے اندر جو تناؤ آتا ہے, جو سختی آتی ہے, لوگوں کو وہ سختی نہیں آ پاتی, جس کی وجہ سے وہ اپنا سیکشول انٹرکورس کمپلیٹ نہیں کر پاتے. اس کو کہتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن. یہ بہت کامن ہے. اس کے علاوہ پری میچور ایجیکولیشن بہت کامن ہے لوگوں کے اندر. پری میچور ایجیکولیشن کا مطلب ہے کہ بہت عام الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائمنگ کم ہو جانا کسی بھی مرد کی, اور جس کی وجہ سے وہ اپنا سیکشول انٹرکورس پورا نہ کر سکے یا اپنا جو اس کا ایک پلیجر ہے وہ اسے نہ نکال سکے. اور اس کے علاوہ میل انفرٹیلیٹی کے ساتھ بہت پیشنٹس آتے ہیں, یعنی کہ مردانہ بانجھ پن کے ساتھ, جن کو اولاد کے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں اور جن کے گھر اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو یہ 3-4 میجر کامن کازز ہیں جو پیشنٹس جن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کلینک میں. اچھا, ایریکٹائل ڈسفنکشن کا ہارٹ اٹیک سے کوئی لنک ہے؟ جی بالکل, یہ ریسنٹ ریسرچ سے یہ چیز پروو ہوئی ہے. اس کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے یا جو نفس کا تناؤ کا مسئلہ ہے یہ ہوتا کس وجہ سے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر 2 بڑی بڑی خالی ٹیوبس بنائی ہوئی ہیں یا سلنڈرز بنائے ہوئے ہیں. نفس میں تناؤ اس طرح آتا ہے کہ ان سلنڈرز کے اندر بلڈ فلو جاتا ہے اور بلڈ بھرتا ہے ان کے اندر, فل اپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے نفس کے اندر ہارڈنیس آتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو اس میں جو خون کی روانی ہے اس کو روکتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہو گئی, شوگر کی زیادتی ہونا خون کے اندر, ڈسلیپیڈیمیا ہو گیا, کولیسٹرول کی زیادتی ہو جانا خون کے اندر, یا ہائپر یوریسیمیا ہو گیا, یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جانا. تو جب خون کی نالیاں تنگ ہوگی, خون کی روانی نہیں ہوگی نفس تک, تو اس کی وجہ سے نفس میں تناؤ نہیں آئے گا. اب یہ خون کی جو نالیاں ہیں اتنے ہی سائز کی خون کی نالیاں آپ کے دل میں بھی موجود ہیں. تو اگر آپ کے نفس کی خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے ہارٹ کی خون کی نالیاں بھی تنگ ہوں گی, جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے وقت میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کو بہت کلوزلی لنک کیا جاتا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ. پھر اگر ہم دیکھیں جو رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن کروا رہے ہیں, جس کے اندر ڈائبٹیز ہے یعنی کہ شوگر زیادہ ہو جانا, ڈسلیپیڈیمیا ہے, کولیسٹرول کی مقدار خون میں زیادہ ہو جانا, یا ہائپر یوریسیمیا ہے جس میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جانا, موٹاپا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سارے رسک فیکٹرز اریکٹائل ڈسفنکشن کے بھی ہیں اور یہی رسک فیکٹرز ہارٹ اٹیک یا ایکیوٹ MI کے بھی ہیں. تو اس لیے ان کا بہت کلوزلی اس کو لنک کیا جاتا ہے آپس میں. اگلا سوال اور بہت کامن سوال ہے, ٹھیک ہے, یہ اب آپ کو کلیئر کرنا ہے ساری جنتا کو. ماسٹربیشن کا مردانہ کمزوری سے کوئی لینا دینا ہے؟
ٹھیک ہے. اچھا یہ آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کویشچن. بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں جو میسٹربیشن ہے وہ ایک سیکشول بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی سیکشول بیہیویئر تب تک پرابلمٹک نہیں ہوتا جب تک وہ جو بندہ اس کو پرفارم کر رہا ہے اس کو فزیکل یا مینٹل ڈسٹریس کرے, یعنی کہ نفسیاتی اور جسمانی تناؤ کرنا لگ جائے اس بندے کو, یا اس کا جو پارٹنر ہے اس کو نفسیاتی تناؤ کرنے لگ جائے, جسمانی تناؤ ہونے لگ جائے اس کی وجہ سے, یا اس کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہونے لگ جائے. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. سپوز ایک کپل ہے, اس میں مرد جو ہے وہ اپنی مسز کے ساتھ انوالو ہے سیکشول ایکٹیویٹی کے اندر, لیکن بیچ میں وہ میسٹربیٹ بھی کرتا ہے, لیکن اس کی اس میسٹربیشن کا اس کے ریلیشن شپ کے اندر کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا, نہ اس کو خود کوئی ڈسٹریس ہو رہا ہے اس سے, نہ اس کی وائف کو کوئی ڈسٹریس ہو رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں تو میسٹربیشن کا آپ کی باڈی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور کپل ہے جس میں مرد جو ہے وہ صرف میسٹربیٹ کرتا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ کوئی سیکشول ریلیشن شپ نہیں قائم کرتا. اب اس کی وجہ سے وہ مرد بھی پریشان ہے, اس کی بیوی بھی پریشان ہے, اور ان کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں میسٹربیشن از اے پرابلمٹک تھنگ, اور وہاں پہ اس کو ٹریٹمنٹ اور علاج کی ضرورت ہے. تو یہ تو ہو گیا کہ میسٹربیشن کا جو آپ کے نفسیاتی اور جسمانی ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا اس کی وجہ سے کوئی سیکشول ویکنیس ہوتی ہے یا کوئی کمزوری ہوتی ہے کسی قسم کی, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میسٹربیشن کی وجہ سے نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, نہ کوئی ویکنیس ہوتی ہے, نہ سپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ مشہور یہی مشہور یہی ہے. میں ایک ڈسکلیمر یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف میڈیکل اسپیکٹس میسٹربیشن کے سمجھا رہا ہوں یہاں پہ. اس کا ریلیجیس اسپیکٹ میں نہیں بتا رہا, کیونکہ میں ایک ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں اور نہ میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. اچھا میرا ٹیک اس کے اوپر یہ ہے کہ جو میسٹربیشن ہے یا کوئی بھی پلیجریبل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے برین میں ڈوپامین کو ریلیز کراتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک یہ کیا ہے؟ ہاں یہ ڈوپامین جو ہے یہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو کہ ریوارڈنگ کیمیکل ہوتا ہے. مطلب آپ کوئی بھی اچھی ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کو سکون ملے یا آپ کو پلیجر فیل ہو تو وہ ڈوپامین ریلیز ہوگا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میسٹربیشن سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, اور جو آپ نارکوٹکس یوز کرتے ہیں ان سے بھی ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. تو اگر اس اسپیکٹ میں دیکھا جائے تو میسٹربیشن کی ایڈکٹیو پراپرٹیز ہیں. تو اس حساب سے میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیا کریں, آلدو ڈائریکٹلی اس کا باڈی پہ یا فزیکل کوئی افیکٹ نہیں ہے. اچھا مینٹل ہیلتھ کا کوئی ڈائریکٹ لنک سیکشول ہیلتھ کے ساتھ یا پھر یہ افیکٹ کرتی ہے اس کو؟ جی دیکھیں جو سیکشول ہیلتھ ہے یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ اور ریلیشنل فیکٹرز. اب ان کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کیا ہے. مینٹل ہیلتھ یہ ہے کہ نفسیاتی ہیلتھ آپ کی کیسے ہے. سپوز اگر ایک کپل ہے, ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی ڈپریشن ہے, اینزائٹی ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے, مطلب کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے, تو وہ ان کا سیکشول ریلیشن شپ اس طرح سے نہیں چل سکے گا, ٹھیک ہے. وہ انوالو نہیں ہو سکیں گے اپنے اسی طرح کے سیکشول ریلیشن شپ میں. یا کپل میں سے کسی ایک بندے کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, اس کی ڈائبٹیز بہت پورلی کنٹرولڈ ہے, اس کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, یا اور کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کرونک النس ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اس کی سیکشول لائف بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوتی ہے اس کپل کی ایز اے ہول. اور تیسری چیز ہے ریلیشنل فیکٹرز. یہ آپ کپل کا آپس کا ریلیشن شپ کیسا ہے, ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اگر ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے ہر وقت تو ڈیفینیٹلی ان کی سیکشول ہیلتھ بھی اس سے افیکٹ ہوگی. تو مینٹل ہیلتھ کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا امپیکٹ ہے آپ کی سیکشول ہیلتھ کے اوپر. کافی سارے ڈاکٹرز ہیں اور بھی سوشل میڈیا پہ کافی لوگ ہیں, تو میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن فار چلڈرنس. اچھا دیکھیں یہ بہت 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 ضروری چیز ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ آج کل بچوں کو سیکشول ایجوکیشن کون دے رہا ہے؟ یا تو کوئی بڑا دوست دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو فحش فلمیں ہوتی ہیں وہ دے رہی ہیں. بالکل زیادہ تو اب یہی ہے, اور نہیں چل رہا. جی اب جو فحش فلمیں ہیں آپ دیکھیں وہ ساری جھوٹ پہ مبنی ہیں. بالکل ان سے ساری غلط انفارمیشن ان بچوں کو ملتی ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بڑا دوست یا کوئی کزن جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے اس کا اپنا بھی کوئی سیکشول انکاؤنٹر نہیں ہوا ہوتا ابھی تک, تو اس کی طرف سے بھی آپ کو ساری غلط انفارمیشن آتی ہے. آئیڈیلی جو سیکشول ایجوکیشن ہے وہ لڑکوں کو ان کے بڑے بھائی یا باپ کی طرف سے ملنی چاہیے, اور لڑکیوں کو بڑی بہن یا ماں کی طرف سے ملنی چاہیے. میں آپ کو ایک اصل واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکشول ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. میرے پاس کلینک پہ ایک پیشنٹ آیا, ینگ لڑکا ہوگا 22-23 سال کا, اچھا ماشاء اللہ ویل بلٹ ٹال ہائٹڈ لڑکا. وہ آیا, وہ میرے پاس بیٹھ گیا, تو میں نے اس کا نام وغیرہ لکھا, تو میں نے اسے پوچھا جی بتائیں کیسے آنا ہوا ہے.
تو وہ 2-3 منٹ نا اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. تو لوگ کرتے ہیں اس طرح، تھوڑے شائع ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے. تو میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا. میں نے اس کو پھر بڑے پیار سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے. وہ لڑکا لٹرلی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. اچھا ٹھیک ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کہ چلو آپ اپنے دل کی بھڑاس نکال لو. اچھا پھر وہ کہتا، میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیا ایسا ایشو ہے جو تمہیں اتنا پریشان کر. وہ کہتا کہ میری 2 مہینے میں شادی ہے اور میں اپنی بیوی کے قابل نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک بہت بڑی براڈ ٹرم تھی کہ میں بیوی کے قابل نہیں ہوں. بندے کو یہ شادی سے پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اچھا چلو بتاؤ کس طرح سے آپ اپنی بیوی کے قابل نہیں ہیں. وہ کہتا کہ میرے نفس کا سائز بہت چھوٹا ہے. اچھا میں نے کہا کیا آپ کو پتہ ہے کہ نارمل نفس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے نفس کا سائز چھوٹا ہے. اچھا اب خیر میں بھی پریشان ہو گیا ایک دفعہ، کیونکہ جن مردوں میں نفس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس میں باقی مردوں والی جو بلٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ماشاء اللہ اس میں ساری چیزیں پوری تھیں. میں نے اس کو ایگزامن کیا. ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں SPL اسٹریچڈ پینائل لینتھ. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا سائز ٹھیک تھا نفس کا. خیر میں نے اس کو 15-20 منٹ بٹھا کے صرف یہ سمجھایا کہ ساری چیزیں تمہاری نارمل ہے، یو آر ٹوٹلی فائن فار یور وائف، آپ یہ شادی کر سکتے ہیں اور آپ ٹھیک رہیں گے. اب یہاں پہ کیا پرابلم آئی کہ اس کو ایجوکیشن کس نے دی؟ اس کے دوستوں نے. ٹھیک ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے. ٹھیک ہے. اور جن کو اچھا میں نے اسے یہ بھی پوچھا، میں نے پوچھا کیا آپ کے دوست میرڈ ہیں؟ تو اس نے کہا وہ ان میرڈ ہیں. تو میں نے کہا اور آپ ان کی بات پہ بھی ٹرسٹ کر رہے ہو؟ تو بیسیکلی یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ سیکشول ایجوکیشن جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جن کا آلریڈی کوئی سیکشول انکاؤنٹر ہو چکا ہو. جناب یہ آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ دیواروں پہ وہ بنگالی بابوں کے وہ لکھا ہوتا ہے کہ جی مردانہ کمزوری کا علاج صرف ہمارے پاس ہے، ہاں یہ پکی کھاؤ اور آپ ٹھیک ہو جاؤ. ہاں یہی ایگزیکٹلی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس بات پہ کہا جاتا ہے نا کہ مردانہ کمزوری ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ اس قسم کی مردانہ کمزوری ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی کہ آپ بس ایک پکی کھائیں اور آپ کی ہر قسم کی مردانہ کمزوری ٹھیک ہو جائے گی. تو دس از رانگ. اچھا کیسے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ڈیورنگ پریکٹس؟ اینڈرولوجی کی خاص طور پہ پریکٹس میں. اچھا اس میں جو سب سے بڑا چیلنج مجھے فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے لیک آف اویلیبلٹی آف میڈیسنس. ہمارے پاس یہاں دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں. اب اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مردانہ جو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے جیسے نفس کا تناؤ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک دوائی استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاسفوڈائسٹریز E5 انہیبیٹرز. یہ ایک گروپ ہے دوائیوں کا جس میں سلڈینافل، ٹیڈالافل، ورڈینافل وغیرہ آ جاتی ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے یہ خون کی نالیوں کو کھولتی ہیں. ٹھیک ہے، اور خون کی روانی بڑھاتی ہیں اور تناؤ اچھا آتا ہے مریض کو. اب یہ دوائی جو ہے یہ پوری دنیا میں لیگل ہے، الاؤڈ ہے. صرف پاکستان اور افغانستان میں یہ دوائی بین ہے. ایسا کیوں؟ ہاں یہاں پہ یہ دوائی بین ہے. وہ مجھے بھی نہیں پتا کیوں بین ہے اس ملک میں یہ دوائی ڈریپ اپروو نہیں ہے. ڈریپ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، یہ اپروو نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں یہ دوائی صرف اس مقصد کے لیے نہیں استعمال ہوتی. اس دوائی کو پلمنری ہائپر ٹینشن میں بھی یوز کرتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ کی جو پھیپھڑوں کی خون کی نالیاں وہ سکڑ جاتی ہیں. تو یہ بیماری بچوں کو بھی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، اور ان کو ڈیلی بیسس پہ یہ دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے. اور یہ دوائی ایک طرح سے لائف لائن ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہ دوائی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. پاکستان میں یہ بلیک میں ملتی ہے دوائی، لیکن اس کے 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ منہ مانگے دام لوگ بیچتے ہیں اس کو، 2-2 ہزار روپے کی ایک ٹیبلٹ بیچی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ کوئی مریض کسی طرح سے کہیں سے دوائی ارینج کر بھی لایا ہے تو ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دوائی اوریجنل بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب بلیک کے راستے سے آئے گی تو آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکیں گے. 2000 روپے کی ایک ٹیبلٹ؟ جی بالکل، ایک ٹیبلٹ 2000 کی، اور یہ اپ ٹو 3 to 4000 بھی جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ہمارے پاس اوریجنل پڑی ہوئی ہے. تو یہ سب سے بڑا جو مجھے آبسٹیکل فیس کرنا پڑتا ہے اس فیلڈ کے اندر پریکٹس کرنا ہے کہ ہماری دوائیاں ہی نہیں اویلیبل. تو اگر کوئی ڈریپ کا کوئی ایڈمنسٹریٹو پرسنل یہ دیکھ رہا ہے پوڈ کاسٹ تو پلیز میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں اس دوائی کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ دوائی کا ابیوز ہوگا یا غلط چیزوں میں استعمال ہوگی تو آپ اس کو کنٹرولڈ پروڈکٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں. میں اپنی ہر قسم کی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے ریڈی ہوں، لیکن کم از کم اس پہ سوچیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس دوائی کی ایکچوئل ضرورت ہوتی ہے اور ان کو پھر بیچاروں کو بلیک میں خریدنی پڑتی ہے اور وہ بھی اوریجنل چیز ان کو نہیں ملتی. تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے اس فیلڈ کے اندر پریکٹس کرنے کا. اوکے، یعنی کہ یہ فیلڈ بھی نہیں بچی ہوئی. ہاں بالکل ڈیفینیٹلی، یہ تو بالکل اس میں تو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے یہ. اچھا ایک سوال ہے جو سمجھ لے کہ میرا اپنا ایک لاسٹ پوڈ کاسٹ کی جو میری ایپیسوڈ تھی اس میں میں نے یہ تھوڑا سا سوال کیا تھا. اچھا
کہ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بہت روڈ ہوتے ہیں. صحیح. مطلب لوگ کوئی بھی ان سے ملتے ہیں نا, ہاسپٹل جاتے ہیں تو ان کو نا مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ احسان کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی بتائیں کہ ڈاکٹر روڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس بات میں نا کچھ حد تک حقیقت ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پلے ان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہوا ہے, جس سے آپ جا کے سب سے پہلے ملتے ہیں, وہ بیچارہ اوور ورکڈ ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کی کیپیسٹی 8 سے 10 مریض دیکھنے کی ہے, وہ بیچارہ جو ہے 15-20 مریض دیکھ رہا ہے, وہ ڈیفینیٹلی اوور ورکڈ ہوگا. تو جو بندہ اوور ورکڈ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی روڈ ہو جائے گا. یہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے, یہ ہیومن نیچر میں ہے. اچھا, پھر دوسرے نمبر پہ اس کو جو سپورٹ سٹاف ہے, جس کو پیرامیڈیکل سٹاف کہا جاتا ہے, جس میں نرسز آ جاتے ہیں, وارڈ بوائز آتے ہیں, ان کی بھی سپورٹ حاصل نہیں ہے. پورے وارڈ کے لیے 30 مریضوں کے لیے ایک بیچاری نرس ہے, ٹھیک ہے. اب جس پیشنٹ کی دوائی ڈیلے ہو رہی ہے, وہ بیچاری نرس بھی کیا کرے, کتنے پیشنٹس کی وہ دوائی ایک ساتھ کر لے گی. جو ڈیلے ہو رہی ہے وہ بھی آ کے ڈاکٹرس کو پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب میری دوائی نہیں لگی ابھی تک, ٹھیک ہے. پھر وارڈ بوائے, جہاں پہ 2-3 وارڈ بوائز کی ضرورت ہے, وہاں پہ ایک وارڈ بوائے اویلیبل ہے. اب کسی پیشنٹ کو لے کے جانا ہے کہیں یا ٹرانسفر کرنا ہے, تو جی وارڈ بوائے اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی آ کے ڈاکٹر سے پوچھے گا ڈاکٹر صاحب وارڈ بوائے کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویل چیئر نہیں ملتی, پھر دوائیاں نہیں ملتی, ٹیسٹ نہیں اویلیبل. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو رول پلے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں. کچھ ان کی طبیعت ہی اس قسم کی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی جو کہ وہ روڈ ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس میں جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں. اور الٹیمیٹلی پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر میرے ساتھ روڈ ہے یا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. وہ بیچارہ مجبور ہی اتنا ہے, وہ پسا ہوا ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرح کی اس کی نیچر میں ہو جاتا ہے. کہ اصل میں میرا خیال ہے کہ نا دونوں طرف کی سٹوری جو ہے نا وہ الگ الگ چل رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر پہلے سے ہی اپنے مطلب کاموں کے اندر اتنا الجھ چکا ہوتا ہے, اور جو مریض تنگ ہو کر ہاسپٹل پہنچا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی سب پوری دنیا کو چھوڑ کے پہلے مجھے ہی دیکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں مریض کا بھی کوئی قصور نہیں ہے بیچارہ. آپ دیکھیں نا, خدا نہ خواستہ کوئی بھی کبھی بیمار ہوتا ہے تو بیماری اٹ سیلف آپ کو فرسٹریٹ کر دیتی ہے. پھر جب آپ بیماری کے ساتھ کسی ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پہ آپ کا ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہو, یا آپ کو چیزیں وہاں پہ میسر نہ ہو, یا آپ کو کہا جائے کہ جی اس ہاسپٹل میں آپ کا علاج نہیں ہو سکتا, آپ کسی اور ہاسپٹل میں چلے جائیں, تو وہ بہت سارے فیکٹرز اس میں رول پلے کرتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے یا ہیلتھ سیٹ اپ ہے, اس کے اندر یہ پرابلمز ہیں, جس کی وجہ سے یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں پیشنٹس اور اٹینڈنٹس, اور وہ بیچارے لڑتے رہتے ہیں آپس میں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ شیئرز لیتے ہیں اپنے لیب یا پھر فارما؟ آپ پہلے ہی ہنس گئے ہیں تو چلیں ایکسپلین. اچھا دیکھیں, اس میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. جو بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, جو فیمس ہیں, برانڈز جن کو ہم کہتے ہیں, اور جو بڑی لیبز ہیں, ان کی طرف سے تو ایسی کوئی آفر نہیں آتی. ان کی طرف سے نہ کوئی شیئر ہوتا ہے, نہ کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی طرف سے. ہاں, جو کمپنیز نہیں ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر, یا جو لیبس نہیں اوپن ہوئی ہوتی ہیں, ان کی طرف سے آفر آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. وہ آفر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے % جو ہے وہ دوائی کے اوپر, یا اتنے % آپ کو لیب کے اوپر جو بھی ٹیسٹ ہوگا اس کے اوپر ہم آپ کو دیں گے شیئر, آپ پیشنٹ ہمارے پاس بھیجیں. یہاں پہ بھی ڈاکٹر کے پاس 2 آپشنس موجود ہوتی ہیں. یا تو وہ سارا شیئر اپنے پاس رکھ لے, یا وہ ان کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس پیشنٹ بھیج دوں گا, جو آپ نے مجھے 30-40% شیئر دینا ہے, آپ اتنا میرے پیشنٹ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں, ٹھیک ہے. یہ آپشن ہوتی ہے. سپوز میرے پاس ایک نئی لیب آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ آ کے مجھے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو 40% شیئر دیں گے ہر ٹیسٹ کے اندر. تو میں ان سے یہ ڈیل کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے 40% شیئر نہ دو, آپ جو میرا پیشنٹ آپ کے پاس میں بھیجوں گا آپ اس کو 40% ڈسکاؤنٹ دے دینا. یہ ون ون سچویشن ہے ہر بندے کے لیے. میرے لیے کیا فائدہ ہوا کہ پیشنٹ جا کے, ڈیفینیٹلی پیشنٹ ہی آپ کی پبلسٹی کرتا ہے, تو پیشنٹ بھی خوش ہو جائے گا, وہ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو لیب میں سے بھی ڈسکاؤنٹ دلوا دیتے ہیں. یہ فائدہ ہو جاتا ہے ایک طرح. پیشنٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو ڈسکاؤنٹ پہ ٹیسٹ ہو گئے, اور لیب کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے پاس پیشنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو چیز میں اپنے جونیئرس کو سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیب ایڈوائز کرنے سے پہلے, یا کوئی بھی دوائی کا برانڈ لکھنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر میں خود بیمار ہوتا ہوں یا میرے گھر والے بیمار ہوتے ہیں, تو کیا میں یہاں سے اپنا ٹیسٹ کرواؤں گا, یا کیا میں یہ دوائی استعمال کروں گا. بالکل. اگر تو آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر شوق سے لکھیں, لیکن اگر آپ کا جواب نہ ہے تو اس کو ایک دفعہ سوچ لیں. کیونکہ میں یہ اس چیز کو ایسے جانتا ہوں کہ اگر کوئی جس چیز میں شیئرز ہیں نا, اس چیز کا ریٹ اوپر جاتا ہی ہے. یعنی اگر ایک دوائی ہے جو 150 کی آپ کو مل جائے گی, بالکل ایسے وہ شیئرز بیچ میں اکٹھے ہوتے ہوتے نا وہ دوائی آپ کو فائنل ملتی ہے 1500 میں. ایگزیکٹلی. جو کاسٹ بیئر کرتا ہے وہ پیشنٹ بیئر کرتا ہے ساری. اس میں ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ بھی ساری اس کو بیئر کرنی پڑتی ہے. جو شیئرز مل رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو یا باقی چیزوں کو, صرف ڈاکٹرز کو نہیں ملتے, جو فارمیسی پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ملتے ہیں.
تو الٹیمیٹلی سارا برڈن جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر جاتا ہے. تو اس پہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ جیسے آپ کا دل کرے اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اچھا، ایک اچھے ڈاکٹر کی کیا نشانیاں اور مطلب اس میں ایسی کیا کوالٹیز دیکھے ایک مریض کو یا کسی بندے کو بھی کہ وہ مطلب جان جائے کہ یار یہ ڈاکٹر جو ہے یہ اچھا ہے؟ اچھا، میرے حساب میں ایک اچھے ڈاکٹر کی 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. پہلی ہے کمپیٹنسی، اس کو قابل ہونا چاہیے، قابلیت ہونی چاہیے اس کے اندر. دوسرے نمبر پہ ہے پیشنس، تحمل مزاجی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے لسننگ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر شوڈ بی اے گڈ لسنر. جب تک آپ اپنے مریض کی بات نہیں سنیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا پرابلمس چل رہی ہیں، کیا ایشوز ہیں. تو آلویز ٹاک ٹو یور پیشنٹس. تو یہ 3 اگر کوالٹیز ہیں کسی بھی ڈاکٹر میں تو اسکائی از دا لمٹ. اچھا، ان کو کیا ایڈوائز کریں گے جو اینڈرولوجی کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو نئے ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں ان کو ہم کیا ایڈوائز کریں گے. یہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں. دیکھیں، اگر تو آپ ڈاکٹری میں آنا چاہتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے تو میرا مشورہ ہے کہ نہ آئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ آپ کما لیں گے لیکن آپ کو بہت لیٹ سٹیج کے اوپر جا کے پیسہ ملے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اگر آپ پیشن کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، آپ کی لگن ہے، آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پسند ہے یہ فیلڈ، آپ ڈاکٹری کرنا آپ کو پسند ہے، تو پھر شوق سے آئیں. کوئی بہت اچھی بات ہے، آنا چاہیے آپ کو. لیکن پیسہ کمانے کے لیے اس فیلڈ میں نہ آئیں. خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں اس فیلڈ میں پیسہ ارلی سٹیج پہ نہیں ہے، اینڈ پہ جا کے مل جاتا ہے آپ کو. لیکن پیسہ کمانے کی جہاں تک بات ہے تو آپ نے پاکستان میں ہی رہتے ہوئے کافی ایسے ڈاکٹر دیکھے ہوں گے جو اپنا کلینک بھی کرتے ہیں اور کلینک کو بھی ٹائم دیتے ہیں. تو کافی ایسے ہیں جنہوں نے ہاسپٹل میں جاب کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک اپنا کلینک کر کے اپنے آپ کو ایڈورٹائز ایسا کر دیا کہ وہ پتہ نہیں کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اور وہاں سے وہ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں. بالکل، آئی ایگری. آج کل بھی اب ڈاکٹرز میں یہ ٹرینڈ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ایون گورنمنٹ لیول پہ بھی یہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں تو چلیں کام کریں، ہاسپٹل کو بھی تو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے نا. وہ ہاسپٹل میں بھی کام کریں لیکن اپنی پریکٹس کے اوپر فوکس کریں. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کویکس ہیں، جو عطائی ڈاکٹر ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ الٹیمیٹلی نقصان ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں نا پیشنٹس کو. تو پرائیویٹ پریکٹس میرے حساب سے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے پیسے کمانے کا بھی اور پیشنٹس کا بھلائی کرنے کا بھی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں نا بڑے شہروں میں دیکھیں، جیسے لاہور جیسے سٹی کے اندر، ادھر سیچوریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. ادھر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر مل جائے گا، ایک سے بڑھ کر ایک فیسلٹی مل جائے گی. لیکن آپ تھوڑا سا لاہور سے باہر کی طرف جائیں گے، اس کی پیریفریز میں جائیں گے تو نہ آپ کو وہاں پہ اچھا ڈاکٹر ملے گا، ٹھیک ہے، نہ آپ کو وہاں پہ اچھی فیسلٹیز ملیں گی، نہ آپ کو وہاں پہ اچھی دوائیاں یا باقی چیزیں ملیں گی. تو میرا اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے ڈاکٹرز کو کہ اپنی پریکٹس کریں لیکن پیریفریز میں جانے کی کوشش کریں، پیریفریز کو آباد کرنے کی کوشش کریں. پیریفریز میں بہت پیشنٹس ہیں جن کو اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اور آپ وہاں جا کے پریکٹس کریں. آپ کو فائنینشلی بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہوگی. ایز پروفیشنل ڈاکٹر آپ کا حکیموں کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اچھا دیکھیں، یہ جو حکمت وغیرہ آتی ہے ان کو ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کسی بھی فیلڈ کے اگینسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر علاج کروا رہے ہیں تو اس پہ ہی فوکس رکھیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں 4 دن حکیم کی دوائی کھا لی، 4 دن ایلوپیتھی کی دوائی کھا لی، اس سے ان کو الٹیمیٹلی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات، اب جس طرح عطائی ہوتے ہیں نا، عطائی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، حکیم بھی ایسے ہیں جو کہ ایکچوئل حکیم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں حکیموں کی بھی ایک کاؤنسل ہے جہاں پہ حکیم کو رجسٹر کیا جاتا ہے. تو اگر رجسٹرڈ حکیم ہے تو اس سے پاس ضرور جائیں، دوائی لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا اس سے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فیلڈ ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکیموں کی دوائی میں اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے اثر. مطلب میں اصل میں اس فیلڈ پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کو کرٹیسائز کر سکوں. میں اپنی فیلڈ میں تو بات کر سکتا ہوں لیکن وہ ایک سیپریٹ فیلڈ ہے، میں نے اس فیلڈ میں پڑھا نہیں ہے، مجھے اس فیلڈ میں نہیں پتا کہ وہ کیا دوائیاں استعمال کرتے ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں اچھا یا برا کچھ بھی. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جی حکیم سے دوائی کھانی ہے. بالکل کھائیں لیکن رجسٹرڈ حکیم سے دوائی کھائیں. ہر کسی چلتے پھرتے انسان سے دوائی لے کے نہ کھایا کریں. بس میرا یہ کانسیپٹ ہے ایک بیسک سا. اگر کوئی مرد آپ کے پاس آتا ہے جہاں پہ بھی آپ کا ہے کلینک، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو مردانہ کمزوری کے ایشو کے ساتھ اگر وہ آتا ہے، بانجھ پن کے ساتھ آتا ہے، بانجھ پن کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیا پھر آپ کی وہ
کیسے اپروچ کیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی میل انفرٹیلیٹی کے ساتھ آتا ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جس کو عام الفاظ میں بانجھپن کہتے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی, تو اس میں سب سے پہلے ایک چیز تو یہ سب لوگوں کے لیے ہے کہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک ایک جوڑے کو 1 سال نہ ہو جائے ساتھ رہتے ہوئے اور ان انٹرپٹیڈ سیکشول انٹرکورس کرتے ہوئے, اور اس کے باوجود اولاد نہ ہو رہی ہو, تو پھر اس کا بے اولادی کا ورک اپ شروع ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے لیے تب آپ کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. 1 سال ضروری کیوں ہے؟ 1 سال ضروری یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائنز ہیں بیسیکلی, یہ ورلڈ وائڈ گائیڈ لائنز یہ فالو کی جاتی ہیں. کم از کم 1 سال آپس میں رہیں. تو پھر اکثر کپل ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کب شادی ہوئی, ٹھیک ہے, 2 مہینے ساتھ رہے اور اس کے بعد مرد باہر چلا گیا, اور اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے اولاد نہیں ہو رہی. تو یہ نہیں پاسبل نا. تو اس لیے 1 سال اکٹھے رہیں اور کوشش کرتے رہیں, اس کے باوجود اولاد نہ ہو رہی ہو تو پھر ان کا ورک اپ شروع کیا جاتا ہے, ٹیسٹ شروع کیے جاتے ہیں. میں کیونکہ میلز کے لیے کام کرتا ہوں, تو میلز کا جو میں ورک اپ کرواتا ہوں اس میں سب سے پہلے تو ان کی ڈیٹیل ہسٹری لینا بہت ضروری ہے. یعنی کہ ان سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ بلوغت میں کوئی دیر تو نہیں آئی تھی, بلوغت ٹھیک آئی تھی, نفس میں کوئی مسئلہ تو نہیں رہا, بچپن میں کوئی آپریشن تو نہیں کروایا انہوں نے, یا کوئی دوائیاں تو نہیں استعمال کرتے رہے, کیمو ریڈیو تھراپی تو نہیں لگتی رہی, یا مرد کا کام کی نوعیت کیا ہے. کچھ کام بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو پرماننٹ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ٹیسٹیکلز کو. تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر ان کا کلینکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے, معائنہ کیا جاتا ہے ان کے سارے جینیٹیلیاز کا یا نفس کا اور باقی سارے اعضاء کا. اس کے بعد جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے صرف بیسک, جو انیشلی لکھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں سیمن انالیسس, جو جس کو ہم جراثیم کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں. صرف وہ ایک ٹیسٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے, اور اس کی بیسس پہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی کوئی پرابلم بھی ہے کہ نہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی پرابلم ہے تو پھر آگے مزید ورک اپ یا مزید ٹیسٹ پیشنٹ کے کروائے جاتے ہیں. اچھا, پی سی او ایس کی بہت جو ہے نا, میں اکثر ایڈ بھی دیکھتا ہوں, سوشل میڈیا پہ ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور میں نے کافی سنا ہے اس مسئلے کے بارے میں. تو یہ ہوتا کیا ہے اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ اچھا دیکھیے, اس کا خواتین کے اندر پالیسسٹک اووری سنڈروم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں پالیسسٹک اووری سنڈروم. یہ خواتین کے اندر بہت کامن کاز ہے انفرٹیلیٹی کی یا بانجھپن کی. بیسیکلی اس کا جو ایگزیکٹ پیتھوفیزیولوجیکل میکینزم ہے وہ ابھی بھی انڈر اسٹڈی ہی ہے, انڈر ریسرچ ہے کہ کیا کیا کازز ہیں. لیکن جو باتیں ابھی تک ہمیں پتہ چلی ہیں اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جس کو فالکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون یا لیوٹینائزنگ ہارمون کہتے ہیں. یہ خاص قسم کے ہارمون ہوتے ہیں جو خواتین کے اندر جو مینسز ہوتے ہیں یا ماہواری ہے اس کو لے کے آتے ہیں یا اس کو مینٹین ریگولیٹ کرتے ہیں. ان میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ان کی اووریز ہوتی ہیں جس کو ہم انڈا دانی یا بیضہ دانی بھی کہتے ہیں, اس کے اندر بڑی بڑی پانی کی تھیلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کے جو مینسز ہوتے ہیں یا ماہواری ہوتی ہے وہ ڈسٹرب رہنے لگ جاتی ہے, اس کے اندر وزن بڑھنے لگ جاتا ہے, اور ایک مردانہ ہارمون ہوتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, اس کا تھوڑا سا لیول بڑھ جاتا ہے خواتین کے اندر. اچھا, جس کی وجہ سے ان کو چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو ہرسوٹزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آواز بھاری ہو جانا, چہرے پہ دانے نکلنا, یہ سارے فیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو اس لیے سنڈروم کا نام دیا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور یہ خواتین کے اندر کامنسٹ کاز ہے انفرٹیلیٹی کا, اور بہت کامن ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج بھی موجود ہے, اگر پراپرلی اس کا علاج کروایا جائے تو علاج ہو جاتا ہے, اور اس کے باوجود بھی اس کے ہوتے ہوتے بھی خواتین جو ہیں وہ حمل سے گزر سکتی ہیں. ایز اے ڈاکٹر کبھی آپ فیملی ایونٹس میں جاتے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسا ہو, تو ایونٹ کیسے اٹینڈ کیا جاتا ہے؟ مطلب کہ ریلیٹیوز جو ہیں آپ کے وہ کیا ہوتا ہے, کچھ بتائیں. اچھا, ایونٹ تو اٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو نکر میں ایک کرسی اور ٹیبل پکڑ لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے او پی ڈی کرتے رہتے ہیں, کیونکہ جو جہاں کا دنیا جہاں کا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو اسی ایونٹ پہ یاد آتا ہے کہ وہ میری وکھی چ درد ہو رہا ہے, میرا گوڈا پیڑ کردا پیا ہے, مینوں کھانسی نہیں جان ڈی. تو یہ سارے مسئلے مسائل لے کے وہ بیچارے بھی چلے کوئی بات نہیں, وہ اپنا سمجھ کے آتے ہیں ہمارے پاس, تو کبھی برا نہیں سمجھا اور ہمیشہ ان کو ڈیل کیا ہے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی بندہ, دیکھیں بینگ اے ڈاکٹر ہر وقت تو میں اس موڈ میں نہیں ہو سکتا نا کہ میں ہر وقت علاج کے موڈ میں ہوں. ایک آپ جب کلینک کرتے ہیں, آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, آپ کا ایک موڈ ہوتا ہے اس وقت, آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں, اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب جب میں گھر میں بیٹھا ہوں یا کسی سوشل گیدرنگ میں ہوں, وہاں پہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ نا پیشنٹ کو دوائی لکھ کے دینا. پھر آپ دیکھیں نا
ایک اچھے ڈاکٹر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس نے صرف دوائی نہیں لکھنی ہوتی، اس نے ایگزامن بھی کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کو، پیشنٹ کے کچھ لیبس بھی چاہیے ہوتے ہیں، ٹیسٹ بھی چاہیے، تشخیص کرنی ہوتی ہے نا پراپر. اب وہ 5-10 منٹ کی گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو 10 سال کی کھانسی ہے یا 10 سال کی جو خارش ہے نا اس کا علاج کر دیں ڈاکٹر صاحب. تو وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو ایکسیپٹ کر لیا. اب تو میں جاتا ہی اس موڈ سے ہوں کہ 4-5 مریض تو مجھے نظر آئیں گے. بڑی ہمت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنے آیا ہوا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کوئی 3-4 گھنٹے کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ کرنے میں. ہاں میں تو ایون اپنے خاندان والوں کو کہتا ہوں کہ میرا کلینک آپ لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے، جب مرضی آئیں کلینک آورس میں. تو شاید پیسے لگ جائیں. ہاں نہیں اس پہ یہ ہے کہ اتنا اس میں ان کو الاؤڈ ہے، وہ آ سکتے ہیں، چیک کروائیں، بے شک 100 دفعہ آ کے چیک کروائیں. وہ بیسیکلی وہ ٹائم ہے نا ایک میرے پیشنٹس دیکھنے کا، تو آپ اس میں آئیں تو میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو اٹینڈ کر سکوں گا. لیکن وہ ایونٹ پہ میں بچے بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ملنا جلنا بھی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ مریض بھی دکھائے جا رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کا پاکستان میں یہ مسئلہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اطلام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کمزوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر گھبرا جاتے ہیں اس چیز سے کہ یار یہ کوئی نا بڑا سنگین مسئلہ ہے میرے ساتھ، اور وہ پھر حکیم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے بارے میں کوئی بتا. دیکھیں جو اطلام ہے وہ ایک نارمل پروسیس ہے، ٹھیک ہے. آپ کی جو گولیاں ہیں یا ٹیسٹز ہیں اس کے اندر سپرمز بنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ سیکشولی ایکٹیو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ میسٹربیٹ نہیں کرتے، آپ سیکشل انٹرکورس نہیں کرتے، تو وہ جراثیم آپ کے ریلیز ہو جائیں گے نیند میں، جس کو اطلام کہا جاتا ہے، تاکہ آنے والے جراثیم جو اگلے بن رہے ہیں ان کے لیے جگہ بنے. تو یہ چیز تو پہلے اسٹیبلش کر لیں گے، دس از ٹوٹلی نارمل تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں کلینک پہ، بہت پیشنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اطلام بہت ہوتا ہے مجھے، میں کمزور ہو گیا ہوں بہت زیادہ، میری مردانگی بھی کم ہو گئی ہے، میرے جسم بھی درد کرتا ہے. اچھا اس کو نا گورا جو ہے وہ بڑے اچھے الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے اس بیماری کو، اس کو کہتے ہیں دھات سنڈروم، DHAAT، دھات سنڈروم. یہ دیکھیے گا جا کے آپ. دھات سنڈروم اس کو ایسے ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ ایک خاص بیماری ہے جو صرف ساؤتھ ایسٹ ایشین سب کانٹیننٹ میں ہوتی ہے، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ایریاز کے اندر ہوتی ہے، ان مردوں کو ہوتی ہے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو سیمن ہے، جو مادہ ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کوئی، ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کا ریلیجیس تو نہیں، کلچرل اور ٹریڈیشنل اسپیکٹس یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر 100 قطرے خون کے ہوں تو ایک قطرہ گودے کا بنے گا جو بون میرو ہوتا ہے آپ کا، اور 100 قطرے بون میرو کے ہوں تو ایک قطرہ سیمن کا بنے گا. ان کے لیے یہ اتنا کوئی امپورٹنٹ فلوئڈ ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف لائے، اور ہمارے لوگوں کو مجھے امید ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ لوگ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے بھی، تو ان کی اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کمنٹ کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ریکویسٹ کریں گے یا پھر آپ کے سوال زیادہ ہوئے تو ہم ڈاکٹر صاحب کو ایک بار پھر دعوت دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور بھی ہے